ہاں جی، آپ کون رہ گئی ہیں؟ آپ رہ گئی ہیں ایپسٹین فائلز کے کوشچن. ہاں جی، سوال کیا تھے؟ میں نے تیرے پڑھے نہیں ہیں سوال. تمہیں سوال پوچھنا ہی نہیں چاہتی کیوں؟ میں پڑھ تو لوں، ایسے کون سے خوف اونچا نہ پڑھ لوں؟ لاسٹ والے نہ پڑھ لینا، وہ کچھ اور ہے. مجھے نا اچھا نہیں لگ رہا سوال. میں آپ کا بس ویو جاننا چاہتی ہوں. لاسٹ والے میسیج پرسنل والے بھی ہیں، وہ نہ پڑھ لیجیے گا. یہ نا میرا ایک درد ہے جو میرا ہر دفعہ نا جب بھی میں کوئی بچوں کی چیز دیکھتی ہوں تو یہ چھڑ جاتا ہے. اور میں نے آئی تھنک آپ سے ایک دفعہ کلینک میں بھی اس بارے میں بات کی ہوئی ہے. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس سے یہ میں بات کر رہی ہوں تو میں جیسے اللہ میاں کو بلیم کر رہی ہوں. میں اللہ میاں کو بلیم نہیں کر رہی یا میں اللہ میاں سے لڑ نہیں رہی. مگر مجھے تو جیسے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تو اللہ میاں کیسے برداشت کر لیتے ہیں جب یہ کرتے ہوں گے، جب یہ ہو رہا ہوتا ہوگا. اور وہ کیا اس پین کو کچھ کرتے ہوں گے کم اس ٹائم. مطلب کہ وہ تو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو وہ تو نہیں برداشت کر پاتے ہوں گے. ایم شور وہ تو مجھے یہ فیلنگ ہے کہ وہ پین مطلب کہ آئی ڈونٹ نو، مطلب کہ وہ اس پین سے نہیں گزرنے دیتے ہوں گے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. تو آئی وانٹیڈ ٹو نو کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. آلسو مجھے اس نتیجے پہ پہنچوں کہ یہ جو ایپسٹین فائلز ہیں کہ یہ جان بوجھ کے خوف اور ڈر اور ڈپریشن پھیلا رہے ہیں اور ڈپریس کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں آئی دکھا لو کے. دا وے یو تھنک. آپ کو آنسر مل گیا نا؟ میں نے آپ کو آنسر نہیں دیا تھا کہ آپ کے اندر آنسر ہے. آپ لوگ سوچو. دیکھو ایپسٹین فائلز ہوں، ان میں انہوں نے اب یہ بھی ڈسکلوز کر دیا کہ ایون کووڈ جو تھا وہ بھی وہ پلان کر رہا تھا یا اس نے پلان کیا تھا. وہ کیا نام ہے، بل گیٹس کے. بہت کچھ آ رہا ہے ابھی تو. بہت سی فائلز مطلب اتنے زیادہ ڈاکومنٹس ہیں ان میں. ویڈیوز وہ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ہیں، بڑی بڑی ہارریبل ویڈیوز ہیں. پھر اس میں زیادہ پرچار یہی ہو رہا ہے کہ وہ گند کر رہے ہیں، وہ سیٹنک ریچولز کر رہے ہیں، یا وہ ہر وہ غلط کام کر رہے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے یا اتنا گھٹیا کر رہے ہیں. اللہ کا ایک حکم ہے کہ اگر برائی ہو، ایون زنا کو دیکھو تو اس کو چھپا دو. نمبر 1. یہ زنا بالجبر کی بات نہیں ہو رہی یا کسی معصوم بچے پہ کوئی اٹیک ہو رہا ہے، کوئی اس کا وہ نہیں. وہاں پہ آپ گواہی دینی ہے تو دیں، آپ اس حرامی کو پکڑانا ہے تو پکڑائیں. لیکن اگر کوئی کنسنٹڈ یا غلط کام ہو رہا ہے تو کوشش کریں کہ اسے آپ چھپا دیں. ہاں اگر وہ اتنی بے حیائی سے ہو رہا ہے کہ 4 بندے اسے اکٹھے دیکھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اسے رپورٹ کریں یا کچھ طرح، اگر وہ مزید نہ پھیلے. شروع میں چھپانے کا بھی ہے کہ وہ اور نہ پھیلے. اسی طرح اس طرح کی باتیں پھیلائی جب جاتی ہیں، یہ بتائی جاتی ہیں، آپ ڈپریس بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں. اور جو ذرا سے ویک مائنڈ لوگ ہیں وہ یہی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا ان کے ذہن میں بھی یہ آئیڈیا آ جاتے ہیں کہ اچھا یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. اس سارے کے ساتھ آپ لوگوں میں خوف آتا ہے، چاہے رحم آتا ہے بچوں کے اوپر. پلس آپ کے مائنڈ میں بھی آیا کہ اللہ میاں تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. پھر اللہ میاں کہاں ہیں؟ اللہ میاں کیوں نہیں ان بچوں کی ہیلپ کرتے یا ان مظلوموں کی؟ یا اللہ میاں کیسے برداشت کرتے ہیں؟ یا یعنی آپ کو اللہ سے بھی گلہ ہو گیا. میرا گلا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ جیسے اللہ میاں نہیں کر پاتے کرتے ہوں گے اور
कुछ कर लेते होंगे, बच्चों को ले लेते होंगे और नहीं गुजारते होंगे। वो अल्लाह का एक अपना है, ठीक है। वो तो अल्लाह ने जो भी करना, वो पेन हमें लगता है ना। इस तरह तो पेन मुर्गी को छुरी फेरते हो तो उसको भी बड़ी पेन होती होगी, बकरे को छुरी फेरते हो तो उसको भी होती होगी। कोई भी इंसान, इवन अल्लाह ताला ने आम मोमिन की भी डेथ हो, जान उसकी भी ज़रा तकलीफ़ से निकलती है, ये उसकी एक अपनी पेन होती है, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं वो पेन तो, इवन डिलीवरी में पेन है तो अल्लाह ने क्यों रखी, किसी वजह से रखी है अल्लाह ने। ये सारा कुछ है, पुत्र आंखें खोल के रख, कोशिश करो इसमें से निकलो। तो हमारा सारों का मसला यही है, पूरे मुस्लिम उम्मा का मसला यही है कि हमारा फोकस अल्लाह से हट गया हुआ है। हमारा प्राइम कंसर्न अल्लाह के साथ दोस्ती, मेरा अल्लाह के साथ क्या बॉन्ड होना चाहिए और अल्लाह के साथ मेरी 24 घंटे क्या कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वो ख़त्म हो गई हुई है। हमें 24 घंटे यही वक्त पड़ा होता है कि फ़लाँ टारगेट कैसे अचीव करना है, मेरी लाइफ में ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली, वो क्यों नहीं मिली, उसको क्यों मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, या मिली है तो ये मेरी मर्ज़ी की क्यों नहीं है, ये मर्ज़ी। हमारा अल्लाह के साथ वो ताल्लुक़ है ही नहीं है कि हम अल्लाह को पहचानें और अल्लाह मेरे से क्या चाहता है, अल्लाह ने मुझे क्यों भेजा है और इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। ये चीज़ें हमारी लाइफ से निकल गई हैं। कोविड में लोगों को खुदा याद आ गया था, ठीक है। उन्होंने तो फियर क्रिएट किया था किसी और वजह से, इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी दुनिया की स्टैंड स्टिल पे आ गई, हर एक की इकॉनमी क्रैश कर गई, वो जो भी कर रहे थे, लेकिन उस फियर में उल्टा लोगों को खुदा याद आ गया। लोगों पे दो चीज़ें ही हुकूमत करती हैं, या खौफ करता है या ज़ौक़ करता है। ज़ौक़ वाले बहुत थोड़े होते हैं, ठीक है। इश्क वाले कह लो, अगर किसी को किसी से इश्क हो गया, किसी भी चीज़ का हो गया, किसी को मौसीकी से हो गया है, जिस चीज़ से भी हो गया, उसके लिए वो पागल हो जाएगा जब तक उसे अचीव नहीं करेगा, ठीक है। तो उस पर वो चीज़ हुकूमत करना शुरू कर दी, यानी जैसे उसका टारगेट। लेकिन ये थोड़े से लोग होते हैं किसी चीज़, तो मेजॉरिटी लोगों के ऊपर खौफ ही हुकूमत करता है। इसीलिए हुकूमतें अपनी आवाम में भी खौफ क्रिएट करके रखती हैं, लॉ एंड ऑर्डर का खौफ, ये हो जाएगा। और हज़रत इंसान का ये मसला भी है कि इन्हें अगर ज़रा थोड़ा खींच के ना रखा जाए तो ये बड़ी जल्दी वायलेशन ऑफ लॉ करते हैं, या इनके अंदर इंक्विजिटिवनेस इतनी है कि इन्हें कोई भी चीज़ अगर रोक दिया जाए इस काम से, बाउंड्रीज़ की जाएँ, तो ये बाउंड्रीज़ क्रॉस करने की कोशिश भी ज़रूर करता है और करके देखता भी है कि इससे क्या हो जाएगा। पता है इसे आप खुद ही होता है, इंसानों ने खुद अपनी बाउंड्रीज़ बनाई होती हैं कि जी इस सड़क पे इससे ज़्यादा स्पीड पे नहीं चलना, ठीक है। उसके बावजूद चल के देखते हैं, ये इंसान के अंदर भी है, शैतान इस चीज़ को उभारता भी है। वो इसी तरह, वो चाहे फाइनेंशियल मैटर्स हैं, वो आपके रिलीजियस मैटर्स हैं, आपके डेली रूटीन के मैटर्स हैं, आपके फैमिली मैटर्स हैं, शादी किस तरह करनी है, इवन सेक्सुअल लाइफ है, सारा ये सारा कोड ऑफ कंडक्ट 14 साल पहले दे दिया गया आपको। अब उसके बाद दुनिया में जितने मर्जी बड़े से बड़े ख़वातीन के राइट्स के लॉ बने, आपके मुल्क में भी अभी पिछले दिनों बना कि जी खामद घूर के देखेगा तो ये हो जाएगा, डांटेगा, तलाक की धमकी देगा, दूसरी शादी की धमकी दे, सारी बातें ख़वातीन की हमदर्दी की तरह से ये लॉज बन रहे हैं। असल में लोग आहिस्ता आहिस्ता निकाह से भी दूर हो जाएंगे, शादी को रजिस्टर कराना छोड़ देंगे, मर्द भी औरतें भी। और जिस तरह यूरोप इस सारे से गुजरा है, गुजरने के बाद वो खुद तबाही पे पहुंचे हुए हैं, ग्रोथ रेट इनका माइनसेस में है, लेकिन उन्हें तो सस्ती लेबर मिल जाती है, यहाँ से लोग पागल हैं वहाँ जाने के लिए। लेकिन ओवरऑल उनकी तबाही है कि जब उनकी अपनी जनरेशन आगे नहीं आएगी तो जो बाहर से कंट्रीज़ से लोग आ रहे हैं, वही नेशनलिटीज़, अब वहाँ पे कोई मेयर बन रहा है, कोई वज़ीर-ए-आज़म बन रहा है, उन्हें वक्त पड़ा है कि ना बने, उसमें उनके रिलीजन भी कच्चे पक्के जैसे भी जाएंगे। लेकिन कल सीसी, वो कौन है जो एक रैपर है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, क्यों कर लिया, किसने उसको प्रीचिंग की। अभी ये काकी सिख जो फ़ोन कर रही थी, वो कह रही थी कि मैं इस्लाम से पता नहीं मुझे प्यार है। हक छुपता नहीं है, हक का कोई मुतलाशी तो, ठीक है, तो हक तक पहुंचता है वो, कोई उसको तलाश करे मांगे। अब हमारी कौम में से कई बच्चे भी मुझे आंखें खोल खोल के मुझे बता, वो एप्स्टीन फाइल्स में आपने देखा, उसमें ये भी है, उसमें वो भी है। आपका अपने अल्लाह से बॉन्ड होना चाहिए। अल्लाह ने किन चीज़ों से मना किया है, और अगर ऐसा कुछ लोग शैतानी फोर्सेस ये कर रही हैं और वो ये करके एक दुनिया के ऊपर अपना रूल ऑफ लॉ कायम करना चाहे, अपने लॉज लगाना चाहे, आपको अपने अल्लाह और उसके लॉज का पता होना चाहिए और उस पर आपका फर्म स्टैंड होना चाहिए।
ٹھیک. باقی آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کو بھی فری ہینڈ دیا گیا ہے، اور اگر کوئی شیطانی راستے پہ چلتا ہے اور ان کو فالو کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے، اس کا اینڈ دوزخ ہی ہے. لیکن یہ اس طرح کی سٹوریز اور اس طرح کی ساری چیزیں جو آپ کے سامنے لائی جاتی ہیں، ان میں بہت سی کانسپریسی تھیوریز بھی ہوتی ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے، تو آپ لوگ انڈائریکٹلی مینٹلی جو ہے ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، انفیریورٹی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں. یار وہ لوگ کس لیول پہ اور وہ کیا کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ جنگ لڑنے سے پہلے ہار چکے ہوتے ہیں، موریل آپ کا ڈاؤن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا دھیان اللہ سے جب ہٹ جاتا ہے تو پھر دنیا میں جو مرضی چیز ہو، جو مرضی آپ کے پاس ایٹم بم بھی ہو، آپ ایک کمزور اور بزدل قوم ہوتے ہیں. اگر آپ کا کنیکشن اللہ سے ہو اور آپ کو اللہ پہ بلیف ہو اور آپ کا بھروسہ اللہ پہ ہو، آپ کا بھروسہ اپنے ویپنس پہ نہ ہو، آپ کا بھروسہ کائنڈ آف ویپنس پہ نہ ہو، آپ کا بھروسہ ٹائپ آف انٹرنیٹ یا سیکورٹی کوڈ یا نیٹ ورکنگ یا سیٹلائٹ پاورز پہ نہ ہو، آپ کا بھروسہ اپنے اللہ پہ ہو. باقی ساری چیزیں بھی آپ نے گرو کی ہوں، لیکن بھروسہ آپ کا اپنے اللہ پہ ہو. جب آپ کا اپنے اللہ پہ فوکس اور بھروسہ ہوتا ہے تو اس طرح کی فضولیات جو ہیں ان کے لیے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا. اور اگر آپ دیکھتے بھی ہیں تو انہیں ایک نگاہ غلط انداز سے دیکھ کے آپ اپنے اللہ پہ آپ کا یقین ہوتا ہے. جس کو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک الٹیمیٹ پاور ہے، تو اس کی موجودگی میں پھر آپ ان چیزوں کو زیادہ بادر نہیں کرتے. یہ ان کی اپنی چولیں ہیں اور مار رہے ہیں تو مار کے دیکھ ہی نہیں، کچھ کر سکتے ہیں تو کر ہی نہیں. آپ کا بھروسہ اللہ پہ آ جاتا ہے اگر ہو تو. وہ ادروائز یہ ساری چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، ڈپریس کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو بھی کر لیں، نفسان یا شیطان یہ سارے کو پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک وہ آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ پاورفل ہیں، کتنے زیادہ انسٹاپیبل ہیں، اور آپ کے دل میں بھی ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ اللہ کہاں رہ گیا، یہ رہ گیا، وہ رہ گیا، نعوذ باللہ. اور آپ کے ایمان کو شیٹر کر دینا ہوگا. آپ کے پاس ایک چیز ہے ایمان، اور وہ اگر عشق مصطفیٰ کے ساتھ ہے تو بس یہ چیز ہے. آپ کو جو اللہ مانگ رہا ہے آپ سے وہ آپ کے اندر ہے. آپ کا ہیرو آپ کے سامنے ہے. آپ کو پتہ ہے the ideal way of doing this thing is this thing. اس طرح سے اگر آپ کو پتہ ہے اور آپ لائف گزار رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی. باقی اس دنیاوی زندگی میں ہو سکتا ہے آپ حسین علیہ السلام کی طرح شہید ہو جائیں، یا آپ ایک چھوٹی سیکھ لیے تو آپ کسی کھاتے گنتی میں ہی نہ آئیں اور اگلے آپ کو وائپ آؤٹ کر دیں. لیکن آپ کی آگے اللہ گارنٹی دے رہا ہے کامیابی کی، جو اصل کامیابی. یہاں بھی آپ کو ذمہ ہے ایفرٹ کرنا، زور لگانا، ٹیکنالوجی میں بھی علم بھی حاصل کرنا، سارا کچھ کرنا، اور ایسی غلط چیزوں کو کاؤنٹر بھی کرنا. منع نہیں آپ سے کو کیا گیا، وہ آپ کریں، لیکن آپ کا فوکس اللہ ہو. یہ میسیج ہے. فوکس اگر اللہ ہوگا کہ میرے اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جو بھی کر رہے ہیں تو اللہ کی ایک چھوٹی سی چال ان کی ہر چیز جو سالوں کی محنت کو ضائع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. باقی دجال کا وقت یا اینڈ آف ٹائمز آنے ہی آنے ہیں، حالات وہ تو مائنس کی طرف جانے ہی جانے ہیں، یا بہت ہی زیادہ بری حالت ہونی ہی ہونی ہے. وہ جیسے بتایا گیا وہ تو پھر ہے سسٹم ہے.